صبح کی پہلی کرن نے جب گاؤں کے آسمان پر سنہری چادر بچھائی تو حسن اپنے باڑے میں موجود تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ 7 بھینسیں، ہر ایک کا نام الگ، عادت الگ، مگر محبت ایک جیسی۔ چاندنی، ریشم، کالی، لالی، موتی، سندری اور بلبل یہ صرف جانور نہ تھے، یہ اس کے خواب، اس کی دنیا، اس کا فخر تھیں۔ حسن کے دن کی شروعات بھینسوں کو چارہ ڈالنے، انہیں نہلانے اور پھر دودھ دوہنے سے ہوتی، اور دن کا اختتام بھی انہی کے ساتھ ہوتا۔ گاؤں میں سب جانتے تھے حسن کا دودھ خالص ہوتا ہے جیسا حسن کا دل، لیکن سچ کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ گھر میں جب وہ شام کو آتا تو اس کی بیوی شائستہ، جس کا حسن سب کو مسحور کر دیتا تھا، اکثر ناراض بیٹھی ہوتی۔ دیکھو ذرا اپنا حال، دن بھر مٹی میں لت پت اور ہاتھ میں تھوڑی سی کمائی، اور وہ بھی ایک آدھ گاہک چھوڑ کر سب دوسروں سے دودھ خرید رہے ہیں کیونکہ تم خالص بیچتے ہو۔ شائستہ کی زبان تیز تھی اور نگاہوں میں دنیا کی چمک۔ شائستہ، میں وہی بیچتا ہوں جو میرے رب نے دیا ہے، نہ کم نہ زیادہ، حسن نے نرمی سے کہا۔ یہ خالص کی رٹ چھوڑو حسن، دیکھو فلاں دودھ والا شہر میں زمین لے چکا ہے، اس کی بیوی سونے کے کنگن پہنتی ہے، اور ہم ایک ہی جوڑا مہینوں سے چل رہا ہے۔ شائستہ روز اکساتی، حسن روز چپ رہتا۔ آخر کار ایک دن جب گھر میں آٹا کم پڑ گیا، احمد کے جوتے پھٹ گئے اور شائستہ نے زور دے کر کہا، بس بہت ہو گیا، اگر کل سے پانی نہ ملایا تو میں بھی ہاتھ سے کام شروع کر دوں گی لوگوں کے گھروں میں، پھر شرمندہ نہ ہونا۔ حسن کے قدم رک گئے، اس کی غیرت کو چوٹ لگی۔ اگلی صبح جب دودھ کا برتن بھرا، اس نے ایک لمحے کے لیے تذبذب کے ساتھ پانی کا لوٹا لیا، اور پھر 1 قطرہ، 2 قطرے، اور آخر کار آدھا لوٹا۔ بس پہلا قدم تھا، ضمیر کی پہلی شکست۔ پہلے دن ہی آمدنی میں فرق پڑا، دودھ زیادہ لگا، منافع بڑھا، گاہک بھی خوش، شائستہ تو اور زیادہ۔ اگلے ہفتے وہ احمد کے لیے نئے کپڑے لے آئی، اپنے لیے ساٹن کی چادر اور باورچی خانے میں نئے برتن۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی تھوڑا سا ہنر، تھوڑا سا پانی اور زندگی بن گئی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ رفتہ رفتہ یہ معمول بن گیا۔ حسن صبح پانی ملاتا، شام کو رقم گنتا۔ شائستہ کی فرمائشیں بڑھتی گئیں، کبھی نیا صوفہ، کبھی پنکھا، کبھی پڑوسن کو نیچا دکھانے کی ضد۔ گھر میں ہنسی خوشی تھی، کم از کم بظاہر، لیکن وہ جو باڑے میں 7 دوست تھے وہ خاموشی سے بدلنے لگے۔ چاندنی کمزور ہو گئی، موتی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حسن نے کچھ محسوس کیا، مگر پیسے کی چکا چوند نے اسے دھندلا کر دیا۔ پھر ایک رات جب سب سو گئے، حسن نے باہر سے ایک عجیب سی آواز سنی۔ دوڑ کر باڑے میں پہنچا، چاندنی زمین پر گری ہوئی تھی، سانس اکھڑتی، آنکھوں میں درد۔ چاندنی، حسن چیخا۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی، چاندنی مر چکی تھی۔ حسن کا دل جیسے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں وہ دن گھوم گئے جب چاندنی نے پہلی بار بچہ دیا تھا، جب وہ گاؤں کی سب سے اچھی دودھ دینے والی بھینس تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ شائستہ صبح اٹھی، خبر سنی، بس اتنا بولی، 1 مر گئی، 6 باقی ہیں۔ حسن خاموش رہا، اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کے دل کے اندر پہلا زخم لگ چکا تھا۔ چاندنی کے مرنے کے بعد حسن کچھ دن تک خاموش رہا۔ وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا، نہ مسکراہٹ، نہ گنگناتی آواز میں بھینسوں کو بلانا، نہ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھنا۔ باڑے میں عجیب سا سنوٹا چھا گیا تھا۔ شائستہ نے اس خاموشی کو ایک نظر دیکھا، مگر دل میں کوئی تعصف نہ آیا۔ وہ صحن میں بیٹھی نئی مہندی لگاتے ہوئے بولی، تم یوں اداس ہو گئے ہو جیسے چاندنی کوئی انسان تھی۔ جانور تھے، مر گئی۔
اب باقیوں کا دھیان رکھو، اور ہاں پانی ذرا اور زیادہ ڈالنا، کل کچھ گاہک کہہ رہے تھے دودھ پتلا نہیں لگ رہا۔ حسن نے کچھ نہ کہا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ پانی ملا کر نکلا۔ دل بوجھل ضرور تھا، مگر شائستہ کے قہقہے، احمد کے نئے جوتے اور گھر کی نئی چارپائی نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ خود کو سمجھاتا، میں نے کیا کیا ہے؟ صرف تھوڑا پانی ہی تو ملایا ہے، بھینسیں ہی تو ہیں، قسمت کی بات ہے، مر گئیں۔ مگر قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد موتی انہیں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلے تو حسن نے سوچا شاید گرمی کی شدت ہے، تھکن، مگر جب اس نے بھینس کی آنکھوں میں وہی درد دیکھا جو چاندنی کی موت سے پہلے تھا تو دل کانپ اٹھا۔ اس نے گاؤں کے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے معائنہ کر کے سر ہلایا، یہ بھینس اندر سے کمزور ہے، شاید کچھ کھانے میں گڑبڑ ہوئی ہو یا بہت زیادہ دودھ نکالا گیا ہو۔ شائستہ نے جھٹ سے کہا، ہم نے تو ہمیشہ خیال رکھا ہے، ہو سکتا ہے قسمت ہی خراب ہو۔ 3 دن کے اندر موتی بھی مر گئی۔ اب حسن کے پاس 5 بھینسیں بچی تھیں۔ شائستہ کے انداز میں تبدیلی نہ آئی، الٹا اس نے بازار سے ایک اور ساڑی خرید لی۔ اس کے چہرے پر فکر کا نام تک نہ تھا۔ اس نے حسن سے کہا، اب 5 ہیں تو پانی بھی اتنا ہی زیادہ ڈالو، دودھ کم نہ لگے۔ اب حسن ہر دن صبح پانی کے لوٹے کو دیکھتا اور خود سے کہتا، بس آج آخری بار، پھر بند کر دوں گا، لیکن وہ آخری بار کبھی آتا ہی نہیں۔ پھر آئی ریشم کی باری۔ ایک دن جب حسن نے باڑے کا دروازہ کھولا، ریشم ایک طرف گمسم بیٹھی تھی۔ اسے کھڑا ہونا بھی دوبھر لگ رہا تھا۔ حسن کا دل لرز گیا۔ اس نے بھینس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ تپ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شام ہوتے ہوتے ریشم بھی چل بسی۔ اب حسن کی دنیا جیسے سکڑ گئی تھی۔ 3 بھینسیں بچی تھیں اور دل میں یہ خوف کہ ان میں سے کون اگلی ہوگی۔ شائستہ نے جیسے سب کچھ نظر انداز کر رکھا تھا۔ اب وہ دن میں موبائل پر گانے سنتی، سہیلیوں کے ساتھ بازار جاتی اور واپسی پر حسن کو اگلی فرمائش تھما دیتی۔ کچن میں نیا گیزر لگوانا ہے، گرمی میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے لیکن برتن بھی دھونا ہوتا ہے۔ حسن کے کانوں میں شائستہ کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے احمد کی شریر مسکراہٹ، اس کے اسکول کی کاپیاں اور پرانی تختی گھومتی رہتی۔ اس رات حسن چھت پر بیٹھا تھا۔ آسمان پر کچھ بھی نہ تھا، نہ چاند نہ ستارے، صرف سیاہ خاموشی۔ وہ کافی دیر تک چھت کے کونے میں گمسم بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یا اللہ، میں کہاں غلط ہو گیا؟ کیا 2 قطرے پانی اتنے مہنگے تھے؟ کیا اتنی سی آسائشوں کی قیمت میری بھینسیں تھیں؟ جواب ندارد۔ دن گزرنے لگے اور گھر کا ماحول جیسے خاموش سانپ بن گیا۔ حسن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا اور باہر سے خاموش خول میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن احمد اسکول سے آ کر تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ شائستہ نے مذاق میں کہا، آج تو میرا شہزادہ روئی کی طرح ہلکا لگ رہا ہے۔ احمد نے مسکرا کر ماں کو دیکھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ رات کو اسے بخار ہو گیا۔ بچے کو شاید دھوپ لگ گئی ہے، شائستہ نے سرسری انداز میں کہا، مگر حسن کا دل بیٹھنے لگا۔ اگلے دن بخار اور تیز ہو گیا۔ تیسرے دن احمد کی آنکھیں دھندلی ہونے لگیں، وہ پانی بھی نہیں پی رہا تھا۔ شائستہ اب گھبرا گئی۔ حسن، کچھ کرو نا، احمد کو حکیم کے پاس لے چلو۔ حسن نے احمد کو گود میں اٹھایا۔ اس کی ننھی سی سانسیں، اس کا نازک جسم جیسے موم بن چکا تھا۔ وہ اسے لے کر گاؤں کے باہر والے پرانے درختوں کے سائے میں بیٹھا تاکہ احمد کو تازہ ہوا ملے، مگر دل میں ایک چیخ، ایک بے بسی، ایک ندامت، سب کچھ اکٹھا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اگر میری غلطی سے میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو
वो आंखें बंद किए आंसू बहा रहा था कि अचानक एक नरम सी आवाज सुनाई दी, बेटे, दिल बोझल है। हसन ने चौंक कर देखा, सामने एक सफेद लिबास में बुजुर्ग दरवेश खड़े थे, हाथ में असा, आंखों में नूर। मैं गुनाहगार हूं। हसन की जबान लड़खड़ाई। दरवेश खामोशी से मुस्कुराए और करीब आकर अहमद के माथे पर हाथ रखा। तौबा का वक्त आ गया है हसन। देर हो सकती है मगर दरवाजा बंद नहीं होता। ये मुलाकात शायद हसन की जिंदगी का वो मोड़ थी जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। दरवेश के नरम लहजे और आंखों के सुकून ने हसन के अंदर वो तूफान थमा दिया था जो महीनों से इसके सीने में शोर मचा रहा था। शाम के साए लंबे हो रहे थे। अहमद बेसुध हसन की गोद में पड़ा था और वो सफेद पोश दरवेश उसके सामने जैसे वक्त का पैगाम लिए खड़े थे। बेटे, दरवेश ने फिर नरमी से कहा, जिस रिस्क में धोखा हो इसमें बरकत नहीं रहती, और जिस दिल में झूठ हो वहां चीन नहीं उतरता। हसन ने नजरें झुका ले। इसके होंठ कांप रहे थे। मैंने सब कुछ खो दिया बाबा जी। पहले मेरी भैंसें मरे, अब मेरा बेटा। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? दरवेश के चेहरे पर रोशनी और संजीदगी का इम्तिजाज था। उन्होंने अपने असा से जमीन पर एक हल्की सी लकीर खींची और बोले, जिस दिन तूने पानी का पहला कतरा दूध में डाला, इसी दिन तेरा जवाल शुरू हुआ। अल्लाह की नेमत में मिलावट करके तूने इस पर एतमाद तोड़ा, मगर अभी भी वक्त है। रब मेहरबान है, अगर दिल से तौबा करेगा तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। हसन की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो झक कर जमीन पर सजदे के से अंदाज में बैठ गया और धीरे से बोला, मेरे मौला, मैंने लालच में आकर वो किया जो नहीं करना चाहिए था। मेरी नीयत बिगड़ गई और मेरे अमाल भी। मेरी भैंसें तेरी अमानत थीं और मैंने उनके साथ भी इंसाफ न किया। अब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तड़प रहा है। या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। दरवेश खामोश खड़े रहे, जैसे इसकी फरियाद को आसमान तक पहुंचने दे रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने नरमी से हसन के कंधे पर हाथ रखा। उठ बेटे, और जा करने के इरादे से जिंदगी का सफर दोबारा शुरू कर। अभी फैसला मुकम्मल नहीं हुआ, आजमाइश अभी बाकी है, लेकिन अब तो सही रास्ते पर आ गया है। हसन ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से लबरेज मगर दिल हल्का। वो अहमद को गोद में उठाकर घर की तरफ रवाना हुआ, जैसे इसके कदमों के नीचे नई उम्मीद की जमीन बिछ चुकी हो। जब हसन अहमद को लिए घर पहुंचा तो शाइस्ता का चेहरा सख्त परेशान था। कई दिनों की खुशियां जैसे लम्हों में मिटी हो गई थीं। कहां ले गए थे उसे? डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? उसने जल्दी से पूछा। हसन ने खामोशी से अहमद को बिस्तर पर लेटा, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा और फिर शाइस्ता की तरफ देखा। शाइस्ता, आज मैंने तौबा की है। आइंदा कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। जो होगा खालिस होगा। शाइस्ता ने हैरत से हसन को देखा, जैसे इसकी बात समझ ना पाई हो। तुम पागल हो गए हो? अभी हमारे पास सिर्फ 3 भैंसें रह गई हैं और तुम ये कह रहे हो? खर्चे कैसे पूरे होंगे? हसन ने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया, जो रिस्क धोखा देकर मिले, इससे तो बेहतर है कि फाके हूं मगर दिल मुतमईन हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अब और नहीं। शाइस्ता कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अहमद के होंठों पर हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने बेहोशी में एक आहिस्ता सी आवाज निकाली। हसन फौरन उसके करीब बैठ गया। अहमद, मेरा बेटा। अहमद की आंखें कुछ लम्हे के लिए हल्की सी खिलीं और उसके होंठों पर जैसे मुस्कुराहट सी आई। शाइस्ता की आंखें हैरत से खिल गईं। ये कैसा मौजिज़ा है? हसन ने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। इसकी तौबा की पहली कबूलियत शायद अहमद की सांसों की वापसी थी। अगले दिन हसन ने बाकी 3 भैंसों को बहुत मोहब्बत से नहलाया,
خود ان کا چارہ تیار کیا اور دودھ نکالتے وقت نہ پانی ملایا نہ بے ایمانی کی۔ اس نے صرف اتنا دودھ نکالا جتنا بھینس کی صحت کے لیے ٹھیک تھا۔ شام کو وہ بازار گیا، گاہکوں کو دودھ دیا اور ان سے صرف وہی قیمت لی جو مناسب تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ کیا، آج دودھ کم کیوں ہے؟ حسن نے مسکرا کر جواب دیا، جو ہے خالص ہے، چاہیں تو لے لیں، نہ چاہیں تو اللہ کا واسطہ کسی اور کے لیے بچ جائے گا۔ کچھ گاہکوں نے من بنایا لیکن کچھ نے دعا دی، اللہ تمہاری ایمانداری میں برکت ڈالے۔ حسن گھر آ کر اس نے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا جو اب بہتر نظر آ رہا تھا۔ شائستہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، چپ، خاموش، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار کچھ بدلاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی، شاید کچھ اندر ٹوٹ رہا تھا۔ حسن چھت پر بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ رات کی گہرائی میں وہی سفید پوش درویش اس کی آنکھوں کے پردے پر ابھرا۔ اس نے دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو، اب راستہ تیرا ہے، فیصلہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ صبح کی ہوا میں ایک تازگی تھی، جیسے فضا نے بھی حسن کی نئی نیت کو قبول کر لیا ہو۔ سورج کی نرم کرنیں جب باڑے میں پڑیں تو تینوں بچی ہوئی بھینسیں کچھ زیادہ ہی چمکدار لگ رہی تھیں۔ حسن نے ان کے چارے میں آج کچھ خاص ملایا تھا، اب خالص ہری گھاس جو وہ صبح سویرے خود کاٹ کر لایا تھا۔ آج کے دن وہ کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کے خوف، ندامت اور بوجھ کے بعد اس کے دل میں پہلی بار سکون نے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھینسوں کو تھپتھپا کر بولا، بس اب تم لوگ میرے سفر کے ساتھی ہو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، جو ملے گا حلال ہوگا، خالص ہوگا۔ شام کے وقت جب حسن دودھ فروخت کر کے واپس آیا، احمد صحن میں چارپائی پر بیٹھا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا زرد رنگ کچھ بہتر ہو چکا تھا اور آنکھوں میں وہی چمک واپس آ رہی تھی جس نے کبھی حسن کا دل جیت لیا تھا۔ ابو، آپ آج بھی بازار گئے تھے؟ حسن مسکرایا، پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں، گیا تھا، اور آج کچھ نئے گاہک بھی ملے۔ شائستہ ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسن اب کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، پانی نہیں ملا رہا، پھر بھی لوگ اس سے خرید رہے تھے۔ اور احمد، وہ تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کیا واقعی یہ سب توبہ کا نتیجہ تھا؟ دوسرے دن حسن جب بازار پہنچا تو ایک بزرگ گاہک نے اس سے کہا، بیٹا، پہلے جب تو پانی ملاتا تھا تو دودھ پتلا ہوتا تھا، لیکن اب قسم سے جیسے پرانی خالص بھینس کا دودھ مل رہا ہے۔ ایک اور نے کہا، کل رات میرا نواسا دودھ پی کر سکون سے سو گیا، 2 ماہ بعد اس نے نیند لی ہے۔ تیری نیت صاف ہو گئی ہے لگتا ہے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ یہ جملے سن کر حسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو جب حسن نے دن کی کمائی گنی تو حیرت سے دیکھا کہ آج اس نے پچھلے پانی والے دنوں سے زیادہ کمایا تھا، اور یہ سب صرف 3 بھینسوں کے دودھ سے۔ اس نے پیسے لا کر شائستہ کے سامنے رکھے۔ شائستہ نے پیسے دیکھ کر آنکھیں پھیلائیں۔ یہ سب 3 بھینسوں سے؟ حسن نے سر ہلایا، ہاں، سچ کے بدلے اللہ نے سچ دے دیا، اور جو دل سے نکلے وہ دل کو لگتا ہے۔ شائستہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا، ایک غرور، ایک ضد، ایک خواہش جو کبھی حسن کی محنت پر غالب آ گئی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں اکیلی تھی تو احمد کی مسکراہٹ یاد آئی، درویش کا ذکر یاد آیا، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ جب حسن نے اسے کہا تھا، رزق میں دھوکہ دے کر جو خوشی ملے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ شائستہ کا دل بوجھل ہونے لگا۔ وہ چھت پر چلی گئی۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ، میں نے لالچ میں آنکھیں بند کر لیں، شوہر کو غلط راستے پر ڈالا، اپنے بیٹے کی تکلیف کی وجہ بھی شاید میں ہی تھی، مجھے معاف کر دے۔
یہ شائستہ کے اندر پہلی سچی تڑپ تھی جو دل سے نکلی تھی۔ اسی رات حسن نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہی درویش ایک سبز میدان میں کھڑے ہاتھ میں عصا لیے اسے بلاتے ہیں، آؤ حسن، یہ تمہارا راستہ ہے، اب تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی مثال بنو گے۔ اپنے کام میں دوسروں کی مدد کرو، کسی بھٹکے کو راستہ دکھاؤ، یہی تمہارا امتحان ہے۔ صبح جب حسن جاگا تو اس کے دل میں عزم تھا، یہ سفر صرف اپنے لیے نہیں رہا، اب اسے دوسروں کو بھی وہی سچ دکھانا ہے جو اسے ملا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب شائستہ کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ احمد کی نیند گہری تھی اور حسن پاس ہی لیٹا سانسوں کے نرم ساز میں محو تھا۔ لیکن شائستہ کے دل میں ایک شور برپا تھا، ایک ایسا طوفان جو اب رکنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ میں نے حسن کو لالچ میں دھکیل دیا، اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ بنی، اور پھر بھی اس نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی، صحن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے خاموشی سے ٹمٹما رہے تھے، لیکن شائستہ کو ایسا لگا جیسے ہر ستارہ اسے ٹوک رہا ہو، آئینہ دکھا رہا ہو۔ یا اللہ، میں شرمندہ ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ پھسلے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے معاف کر دے، میرے حسن کو صبر دے اور مجھے عقل، تاکہ میں اس کا ساتھ دے سکوں، نہ کہ اسے گمراہ کروں۔ اگلی صبح جب حسن جاگا تو باورچی خانے سے چولہے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ حیرانی سے اٹھا اور جا کر دیکھا تو شائستہ ہاتھ میں دودھ کا برتن لیے کھڑی تھی۔ میں نے خود بھینسوں کا دودھ نکالا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملایا۔ حسن حیرت سے دیکھتا رہا۔ شائستہ کی آنکھوں میں سچائی تھی، ندامت تھی، اور شاید محبت بھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں غلط تھی حسن، تم ٹھیک تھے۔ حسن خاموشی سے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے برتن لیا اور نرم لہجے میں کہا، ہم سب غلط ہو سکتے ہیں شائستہ، لیکن اصل طاقت تب ہے جب انسان خود اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ تم نے آج وہ قدم اٹھا لیا ہے جو میں نے کئی مہینے بعد اٹھایا تھا۔ اسی دن احمد ہنستے ہوئے صحن میں دوڑ رہا تھا، اس کی کلکاریاں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ پڑوسی خواتین نے آ کر شائستہ سے کہا، ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لگتا ہے آپ کے گھر کی ہوا بدل گئی ہے۔ شائستہ نے نظریں جھکا لیں، دل میں شکر ادا کیا اور پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کیا۔ اب حسن صرف دودھ بیچنے والا نہیں رہا تھا۔ گاؤں کے نوجوان اس کے پاس آتے، اس سے سیکھتے، کچھ دودھ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے۔ وہ انہیں سمجھاتا، صرف خالص دینا، جھوٹ نہ بولنا، اگر کم بھی کماؤ لیکن دل سے سکون نہ جائے۔ ایک روز گاؤں کا ایک نوجوان آیا اور کہا، بھائی حسن، میرے ابا کہتے تھے تمہاری ایمانداری اب پرانے وقتوں جیسی ہو گئی ہے، تم ان بھینسوں والے حسن نہیں، تم اب حسن سچ والا ہو گئے ہو۔ یہ سن کر حسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک شکر کا سجدہ کیا۔ اسی رات حسن ایک بار پھر خواب میں اس درویش کو دیکھتا ہے، وہی سبز میدان، وہی روشنی، مگر اس بار درویش کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حسن، تم نے خود کو پہچان لیا، اب وقت ہے کہ تم دوسروں کو بھی یہ راستہ دکھاؤ۔ تمہاری بھینسیں واپس آئیں گی، تمہاری زمین برکت سے بھر جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، جو سچ کا راستہ چنتا ہے، اس کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا، بس اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ حسن چونک کر جاگتا ہے، دل میں ایک نئی روشنی لیے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی محنت، اس کی توبہ، اس کی سچائی سب رائے گاہ نہیں جا رہے۔ صبح کا وقت تھا، صحن میں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ حسن لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا احمد کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ اس کی آواز میں سکون تھا،
اور چہرے پر ایک ایسی روشنی جو صرف سچ کے راستے پر چلنے والے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ شائستہ قریب بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی، پشیمانی اور سکون کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ حسن، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، شائستہ نے آہستگی سے کہا۔ حسن نے نظر اٹھائی۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے پرانے باڑے میں دوبارہ زندگی آ گئی ہے، بھینسیں واپس آ گئیں اور وہی درویش ہمیں دعا دے رہے تھے۔ حسن مسکرایا۔ یہ خواب نہیں، ایک اشارہ ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اگلے دن گاؤں کے دوسرے سرے سے ایک پرانا شخص حسن کے پاس آیا۔ تم حسن ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ جی، حکم کرے۔ میرے بیٹے نے شہر جا کر کاروبار شروع کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی 5 بھینسیں کسی نیک ایماندار آدمی کو دے دوں جسے واقعی ان کی قدر ہو۔ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، تم چاہو تو وہ تمہاری ہو سکتی ہیں، بس ایک وعدہ کرو۔ حسن حیران رہ گیا۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ کبھی جھوٹ نہ بولو گے، پانی نہیں ملاؤ گے، اور جو اللہ دے گا اس پر صبر و شکر کرو گے۔ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اپنے رب سے۔ یوں حسن کو نئی 5 بھینسیں مل گئیں اور پرانا باڑہ ایک بار پھر آباد ہو گیا، لیکن اب ایمانداری، خلوص اور توکل سے۔ اب حسن صرف ایک گوالہ نہیں تھا، وہ گاؤں کے نوجوانوں کا رہبر تھا۔ اس نے کئی دوسرے لڑکوں کو دودھ کا خالص کاروبار سکھایا۔ ہر کوئی اب یہ جان چکا تھا کہ اگر رزق میں برکت چاہیے تو جھوٹ کا سایہ دور رکھنا ہوگا۔ گاؤں کی فضا بدل گئی تھی، لوگ آپس میں زیادہ ہمدرد ہو گئے تھے۔ کاروبار میں برکت، گھروں میں سکون اور دلوں میں اللہ کا خوف بیدار ہو چکا تھا۔ شائستہ، جو کبھی خود لالچ کی تصویر تھی، اب گاؤں کی عورتوں میں نصیحت بانٹتی تھی۔ بہنوں، میں وہ عورت ہوں جس کی خواہش نے میرے بیٹے کو بیمار کیا، شوہر کو جھوٹ پر مجبور کیا اور گھر کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں نے سیکھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر دل سچ بولے اور زبان شکر کرے۔ اس کی باتیں عورتوں کے دلوں کو لگتی تھیں، کیونکہ وہ تجربے سے کہہ رہی تھی، دکھ سے، گناہ سے اور پھر توبہ سے۔ ایک شام حسن تنہا بیٹھا اپنے باڑے میں کام کر رہا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی، وہی درویش سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں عصا لیے، خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حسن لپک کر گیا، ان کے قدموں میں جھک گیا۔ بابا جی، اب پھر آ گئے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، میں گیا ہی کب تھا حسن، تمہارا دل سچ کی طرف آیا تو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیج دیا، اور اب تمہیں کسی نشان کی نہیں، صرف اپنے سچ پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہو گئے۔ حسن دیر تک وہیں کھڑا رہا، دل میں ایک گہرا سکون لیے۔ رات کو صحن میں سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ احمد نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حسن نے شائستہ کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نمی لیے مسکرایا، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا شائستہ، اب ہمیں اس کی امانت سنبھالنی ہے، اپنے بچوں، اپنے کاروبار اور اپنی نیتوں کو۔ شائستہ نے سر جھکایا، ہمیشہ کے لیے۔ چاندنی رات میں اس باڑے کی بھینسیں سکون سے چر رہی تھیں، احمد ہنستا کھیلتا پھر رہا تھا، اور حسن، وہ اب صرف ایک گوالہ نہیں تھا، وہ سچائی کی مثال بن چکا تھا۔